السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، اور آپ کو بی بی فاطمہ کی زندگی کے کچھ ایسی خاص باتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کے بارے میں جان کر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے گی۔ یعنی کہ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کس طرح سے صبر کیا اور کس طرح سے اپنی زندگی کا گزر بسر کیا۔ آپ کے پاس دنیاوی دولت میں کیا کیا تھا اور آپ نے کس طرح سے غریبی میں صبر اور اللہ کا شکر کیا، جو ہمارے تمام اسلامی ماں اور بہنوں کے لیے مثال ہے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہا کی بیوی ہے۔ ماتر 20 یا 25 سال کی عمر میں بی بی فاطمہ کی شہادت ہو گئی تھی، مگر آپ نے اس چھوٹی سی زندگی میں جو مثال پیش کی وہ دنیا کی تمام عورتوں کے لیے مثال رائے ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی آپ کے پاس دنیاوی دولت میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ سادگی میں آپ ایک مثال تھی۔ اپنے ماں سے ملے تمام زیور آپ نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ آپ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر تمام کاموں کو خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھی، بچوں کی پرورش بھی کرتی تھی۔ گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی کھال تھی، جس پر دن میں آپ کا اونٹ چارہ کھاتا تھا اور رات میں وہی کھال آپ کے سونے کے کام میں آتی تھی۔ آپ کی گھریلو زندگی بڑی تنگی سے گزرتی تھی۔ آپ گھر کے سارے کام کاج خود کیا کرتی تھی۔ بچوں کی پرورش، شوہر کی خدمت اور اللہ کی عبادت آپ کے روزانہ کے کام تھے۔ رات کو گھر سے کام کاج سے فارغ ہو کر جب آپ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑی ہوتی تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ ایک ہی سجدے میں فجر کی اذان کا وقت ہو جایا کرتا، یعنی کہ آپ اس طرح سے اللہ کی عبادت کرتی۔ دوستو، کئی بار حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بچے فاقہ کشی کی حالت میں ہوتے تھے۔ آپ کے شوہر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہا کا روزانہ کا یہ دستور تھا کہ آپ صبح مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد مزدوری پر نکل جایا کرتے تھے۔ اگر مزدوری ملتی تو حضرت فاطمہ کے گھر میں چولہا جلتا، ورنہ فاقہ ہوتا تھا۔ اکثر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پوری مزدوری کسی ضرورت مند کی مدد میں خرچ کر دیا کرتے تھے اور گھر میں فاقہ کشی کی حالت ہوا کرتی تھی۔ اس کے باوجود بھی آپ کی بیوی فاطمہ کی زبان سے اف تک نہیں نکلتی تھی، بلکہ حضرت فاطمہ اپنے شوہر کے اس کام سے خوش ہوا کرتی تھی۔ آپ اپنے شوہر کے اس کام میں برابر شامل ہوتی تھی۔ دوستو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی پوری زندگی میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا سے کوئی بھی فرمائش نہیں کی، یعنی کہ کسی بھی چیز کے لیے آپ نے اپنے شوہر سے نہیں کہا۔ آپ نے اپنی شادی کے بعد اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جا کر زندگی کا جو نمونہ پیش کیا، اس کی مثال کسی سے بھی نہیں ملتی ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت امام حسن کی عمر 5 سال اور حضرت امام حسین کی عمر مبارک 4 سال تھی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چکی پیس کر کھڑی ہوتی ہے اور پھر آپ نے نماز بچھائی اور ارادہ کیا کہ نماز پڑھ لوں۔ تبھی حضرت حسن اور حسین دوڑتے ہوئے آئے اور نماز پر لیٹ گئے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو اٹھنے کو کہا تو دونوں شہزادے مچل گئے اور کہنے لگے، امی جان، کل صبح عید ہے اور عید کے دن سب نئے نئے کپڑے پہنیں گے، ہمیں بھی نئے نئے کپڑے منگوا کر دیجیے۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ کا دل ہل گیا اور بچوں کو سینے سے لگا کر کہنے لگی، اے میرے چاند کے ٹکڑوں، مجھے نماز تو پڑھ لینے دو، کل میں تمہیں نئے کپڑے منگوا کر دے دوں گی۔ یہ سن کر صاحبزادے نے کہا کہ امی جان، کل تو عید ہے۔ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا، فکر نہ کرو میرے بیٹو، عید سے پہلے پہلے تمہارے کپڑے آ جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت حسن نے پوچھا، امی جان، اگر کل کپڑے آئیں گے تو پھر سلیں گے کیسے؟ تو آپ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا
فکر نہ کرو، درزی تمہارے لیے سلے سلائے کپڑے ہی لائیں گے۔ تو یہ سن کر شہزادے خوش ہو گئے اور اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ نے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگی، اے اللہ، تو سب کچھ جانتا ہے کہ تیری اس بندی نے صرف اس لیے بچوں سے یہ وعدہ کر لیا کہ ان کا دل نہ ٹوٹے۔ اے میرے خدا، تو خوب جانتا ہے کہ فاطمہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یا اللہ، میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاز رکھنا، میں نے تیری رحمت کے سہارے پر بچوں سے نئے کپڑوں کا وعدہ کر لیا ہے، میرے وعدے کا لاز رکھنا۔ اس کے بعد افطاری کا وقت ہو گیا، عید کا چاند نظر آ گیا۔ مدینہ میں عید کی تیاری چل رہی تھی اور بچے بھی عید کی تیاری کر رہے تھے۔ رات کو سوتے وقت بی بی فاطمہ کے شہزادوں نے پھر سے اپنا وعدہ امی کو یاد دلا دیا۔ اس کے بعد فجر کی اذان ہوئی۔ حضرت بی بی فاطمہ نے فجر کی نماز عطا کی۔ ابھی وہ دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھانے والی ہی تھی کہ اتنے میں دروازے پر کسی کی دستک ہوئی۔ تو آپ نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو آواز آئی، بنت رسول، میں آپ کا درزی ہوں، شہزادوں کے کپڑے لایا ہوں۔ آپ نے دروازہ کھولا اور وہ کپڑے آپ نے مدد سمجھ کر وہ کپڑے لے لیے۔ کپڑے پا کر دونوں شہزادے بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے حسن اور حسین کو وہ کپڑے پہنا دیے۔ دونوں شہزادے کپڑے پہن کر مسجد میں اپنے نانا جان کو اپنے کپڑے دکھانے کے لیے گئے۔ دوستو، اس وقت پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں کچے فرش پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو نئے کپڑوں میں دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ نے دونوں شہزادوں کو ساتھ میں لیا اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ نے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی، بیٹی، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو اندر سے آواز آئی، ابا جان، اندر آنے سے پہلے آپ اپنی چادر اندر پھینک دے۔ آپ نے چادر دے دی۔ اس کے بعد آپ اندر تشریف لے گئے۔ پوچھا، بیٹی کیا بات ہے، آج پہلے چادر کیوں مانگی؟ تو بی بی فاطمہ کہنے لگی، ابا جان، میرے پاس اتنا بڑا کپڑا نہیں ہے کہ میں پورا بدن چھپا سکوں، اتنی تنگی ہے، اس لیے پہلے چادر مانگا۔ اس کے بعد آپ نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ بیٹی، شہزادوں کے یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، ابا جان ایک درزی دے کر گیا ہے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی جانتی ہو وہ درزی کون تھا؟ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ابا جان، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی آپ کا وہ درزی حضرت جبرائیل علیہ السلام تھا، یہ زورہ وہ اللہ کی حکم سے جنت سے لائے تھے۔ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ادھر حضرت فاطمہ کے ننھے ننھے شہزادے خوشی سے اپنے نانا جان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چادر کو اپنے سر پر رکھ کر آپ سے بار بار لپٹ رہے تھے۔ دوستو، جب سن 7 ہجری میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک کنیز عطا کی جس کا نام فضا تھا، تو آپ نے اس کنیز کے ساتھ بھی سہیلی جیسا برتاؤ کیا۔ آپ اپنے گھر کا کام کاج ایک دن خود کرتی اور ایک دن آپ کنیز سے کام لیتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو اس وقت حضرت فاطمہ کنواری تھی۔ اس کے بعد 2 ہجری میں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا۔ دونوں کو اپنے گھر سے ودا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم دونوں گھر پہنچ کر میرا انتظار کرنا۔ اس کے بعد آپ اپنی بیٹی کے گھر پر پہنچے تو وضو کے لیے پانی فرمایا۔ وضو کرنے کے بعد بچا ہوا پانی آپ اپنی بیٹی اور داماد پر چھڑکتے ہوئے آپ نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، ان دونوں میں برکت فرما، ان دونوں پر اپنی برکت نازل فرما، ان کی نسل میں خوب برکت دے، آمین۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ بی بی فاطمہ کی رخصتی کے وقت پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے کے طور پر ایک تکیہ
جس کے اندر کھجور کی جھال بھری ہوئی تھی، ایک پیالہ، 2 چکیاں اور 2 گھڑی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو دیے۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ سے بڑی محبت تھی۔ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میری بدن کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی تو وہ سمجھے کہ اس نے مجھے تکلیف دی، اگر کسی نے فاطمہ کو ناراض کیا تو وہ سمجھے کہ مجھے ناراض کیا۔ فی الحال دوستو، آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے اسی طرح کے سچے اسلامک واقعات کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں اور اسی طرح کے سچے اسلامک واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، تاکہ اس طرح کی ایمان تازہ کرنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔